السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر بشرا ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ ہومیوپیتھک میراکلز۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹڈ ٹاپک کو چنا گیا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے گرمی کے موسم میں وافر مقدار میں پسینہ آنا یا جسم سے پسینے کا زیادتی اور اس کا اخراج، اور ساتھ ہی اس کا جو سمیل ہے پسینے کی، جو آڈر ہے جو ہمیں بہت ناگوار گزرتی ہے، اس کا علاج آپ کو بتایا جائے گا اور ایسا ہی مؤثر علاج آپ کو بتایا جائے گا تاکہ آپ کو گرمی کے پورے موسم میں بار بار مختلف ٹوٹکے اور نسخے کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ناظرین، انسانی جسم جو ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے ان میں ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ پسینہ آنا ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جسم سے جو انزائمز وغیرہ ہیں ان کی جو وافر مقدار ہے اور پی ایچ لیول ہے اس کا بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن گرمی کے موسم میں زیادہ پسینہ آنا اور یہ اکثر اوقات ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بنتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر یہی پسینہ اسمیل والا ہو یا ناگوار بدبو اس کی ہو، ہمیں کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بننے لگے اور ایسا فیل ہو کہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے سے ذرا پیچھے ہٹتے ہیں یا انہیں پسند نہیں ہے ہماری سٹنگ، تو یا پھر ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پہ جیسے، کیونکہ انسان ہے اسے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ پسینے کی جو بدبو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بالکل بھی اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور کوئی اس کے لیے طریقہ کار استعمال نہیں کرتے کہ پسینے سے نجات حاصل کر سکے۔ انسانی صحت کے ساتھ ساتھ صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام میں بھی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اور اس صفائی کا خیال رکھنا ہمارے سب انسانوں پر، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اپنی صفائی کا، اپنی ہائیجین کا خیال رکھیے۔ تو ناظرین، پسینے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ جیسا کہ پرفیومز یوز کر لیے، ڈیوڈرنٹس یوز کرتے ہیں، اور یہ اینٹی سیپٹک وغیرہ جو بھی کریمز ہیں، اپنے لوشنز ہیں، اور سپرے بوٹلز وغیرہ، بیگز تک میں یہاں تک ایون عورتوں نے رکھی ہوتی ہیں کہ کہیں بھی انہیں جانا آنا پڑ جائے تو، لیکن جب تک ہم وہ یوز کرتے ہیں یا جب تک اس کی اسمیل رہتی ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں اچانک آنا جانا پڑ جائے تو جب تک وہ اسمیل ہمارے جسم سے آئے گی، خوشبو سپرے وغیرہ کی، تب تک ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو ہومیوپیتھک میں ایک ایسا علاج موجود ہے کہ ہمارے جسم میں جو پسینہ پیدا ہوتا ہے وہ پسینے میں بیکٹیریا جو ہے وہ شامل نہ ہو اور ہمارے پسینے سے اسمیل ہی ختم ہو جائے، پسینے کی جو اتنی تیز اور ناگوار بدبو ہوتی ہے وہ نہ بننے پائے بیکٹیریا کے ساتھ مل کر۔ ہمارے جو سویٹ گلینڈز ہیں جو پسینہ پیدا کرتے ہیں، ان کا جو اخراج ہوتا ہے اس میں نارمل طریقے سے کمی ہو اور بیکٹیریا کی مکسنگ سے یہ بدبو کا اور شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ آپ نے آج تک مختلف ٹوٹکے نسخے جہاں جہاں سے آپ کو، جن کو یہ پسینے کی زیادتی اور پسینے کی بدبو کا مسئلہ رہتا ہے، انہوں نے مختلف جگہوں سے یہ ٹوٹکے نسخے لے کے تجربے کیے ہوں گے کہ کسی طرح ہمارے پسینے کی اسمیل ختم ہو جائے، ہمارے یہ جو پسینہ کم آئے، لیکن آپ ایگری کریں گے کہ جب تک آپ یوز کرتے ہیں تب تک آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، مکمل طور پر آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ ہمارا پسینہ کم آئے اور پسینے کی اسمیل کم ہو جائے، کیونکہ باڈی ٹیکسچر جو انسانوں کے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو پسینے کا جو پی ایچ لیول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں سے تیزابی مادے اور بیکٹیریا وغیرہ کا ساتھ جب اخراج ہوتا ہے تو اسمیل بہت ناگوار پیدا ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے ہمیں جیسے پودوں کی خوشبو، کھانوں کی خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے، اسی طرح انسانوں کی بھی خوشبو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، یا ہم ان سے خوش ہو کے ملتے ہیں، متوجہ ہو کے بات سنتے ہیں، ادروائز کوئی اس طرح سے ہمیں ناگوار بدبو گزرے تو ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سٹنگز میں جب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ذرا تم دور ہو کے بیٹھو، تم سے اسمیل آ رہی ہے، تو اگر اس طرح کی کسی محفل میں موجود ہوں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ناگوار اور شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔
تو ہومیوپیتھک میں ویسے تو بہت سی ادویات موجود ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ 2-3 ایسی ادویات کا بتاؤں گی جو آپ کو مکمل طور پر پسینے کی ناگوار بدبو ہے، جس کی وجہ سے پسینہ تو، کیونکہ پسینہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اگر وہ پسینے میں بیکٹیریا شامل نہ ہو اور اس اسمیل پیدا کرنے والے جو بیکٹیریا ہیں ان کا انفیوژن نہ ہو اور وہ بدبو کا باعث نہ بنے، تب ہمیں یہ پسینہ جو ہے اتنا ناگوار نہیں گزرتا، کیونکہ پسینہ انسان کی آرم پٹس میں بھی آتا ہے اور جسم پہ آتا ہے، چہرے پہ آتا ہے، ان کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اور جیسے باہر گئے ہیں، ہم نے سوچا آج ہی سوٹ پہنا تھا صاف ستھرا ہی ہوگا، ویسے ہی ہینگ کیا، نیکسٹ کسی فنکشن میں نکال کے ویسے ہی پہن لیا، تو یہ جو چیزیں ہمارے جو جسم کے ساتھ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ پہننے سے ہمارے جسم کو وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں صرف گرمی کے موسم میں ہی ڈیلی بیسس پہ نہاتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ نہایا نہیں جاتا، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کو ہائیجینک کھانے ہیں اور چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں ہوتے، تب ہمیں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ٹھنڈے مشروبات گرمیوں میں اور لسی کا، دہی کا استعمال کریں، زیادہ مسالے دار، زیادہ چٹپٹی چیزیں کھانے اور یہ پیاز، لہسن، ادرک اس طرح والی زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، فروٹس کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ہومیوپیتھی کی میڈیسنز بتاتی ہوں، جو یہ میڈیسن ہے کریازوٹ، یہ میڈیسن 30 میں آپ نے لینی ہے، یہ آپ کے جسم میں پسینے کی مقدار کو کم کرے گی۔ اور ایک میڈیسن ہے سلیشیا 12X، یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے، یہ بھی آپ کے جسم کے اندر سے جو پسینہ اور پسینے کی بدبو ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی کی بہت ہی مجرب میڈیسن ہے سورانیم 1 mA، آپ یہ لیں گے اور اس کا تقریباً ہفتے میں صرف ایک دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور 3 مہینے تک آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ ہر ہفتے ایک دفعہ استعمال کر لی، نیکسٹ ایک دفعہ استعمال کر لی، پھر نیکسٹ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کر لی، 3 مہینے آپ مسلسل استعمال کریں گے اور آپ یقین کے ساتھ آپ کے جسم سے پسینے کی وافر مقدار اور پسینے کی ناگوار بدبو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بار بار آپ کو مہنگے پرفیومز اور جو پورے جسم پہ آپ چھڑکاؤ کر لیتے ہیں اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ اپنی خوشبو کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی پسند کے لحاظ سے آپ پرفیومز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن پسینے کی جو اسمیل ہے اس سے آپ کو نجات ان میری ادویات کے ویڈیو استعمال اچھی سے لگے مل تو جائے لائک اور گی۔ سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کا